السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم نے پچھلی کلاس میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 123 تک کا جو ترجمہ، تلاوت اور تفسیر ہے وہ ہم گو تھرو کر چکے تھے، اور آج سے آیت نمبر 124 جو ہے 124، وہاں سے آگے کا جو مضمون ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ چونکہ یہ جو رکوع ہے اس کی تلاوت پچھلی کلاس میں کر دی گئی تھی، لہٰذا اس رکوع کی دوبارہ تلاوت نہیں کی جائے گی، اور سیدھا اس کی جو آیت ہے جہاں سے آج کا مضمون شروع ہونا ہے، یعنی آیت نمبر 124، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنایا، یا یہ کہ ہم بناتے ہیں، فی کل قریۃ، فی میں کل قریۃ، کل کا مطلب ہوتا ہے سب یا ہر، قریہ جو ہے یہ بستی کو کہتے ہیں، یعنی کہ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنایا۔ اب سوال تھا کہ ہم نے کیا بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف اشارہ کرا ہے؟ فرمایا اکابرہ، بڑے، یعنی ہر بستی کے جو بڑے تھے، مجرمیہا، اس کے مجرم، یعنی کہ اس کے جو اس میں جرم کرنے والے جو تھے وہ اسی بستی کے جو بڑے تھے وہ بنائے گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سرغنے بنائے، لی یم کرو، لی تاکہ، یم کرو وہ مکر کریں یا مکر سے کام لیں، فیہا اس میں، وما یم کرونا، وما اور نہیں، یم کرونا وہ مکر سے کام لیتے، الا مگر، بانفسہم اپنے ہی نفسوں کے خلاف، وما یشعرون، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، یعنی انہیں علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ہی جانوں کے خلاف یہ جو مکر کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی جانوں کے خلاف ہی، یہ اپنی جانوں کے خلاف، اپنے ہی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 125۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَإِذَا، اور جب، جاءتہم آئے ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی یا کوئی نشان، قالو وہ کہتے ہیں، یا یہ کہ انہوں نے کہا، لن نؤمنا، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لاتے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی یہاں تک کہ، نؤتا، نؤتا کا مطلب ہوتا ہے ہم دیے جائیں، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی دیا جائے، مثل ما اوتیا رسول اللہ، مثل مانند، ما اوتیا، ما جو، اوتیا دیا گیا، رسول اللہ اللہ کے رسولوں کو، یعنی جب اس قسم کے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی نشان آ جاتا ہے تو یہ اس نشان پر ایمان لانے کے بجائے اس قسم کی باتیں کرتی ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہ چیزیں دی جائیں جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دی گئیں۔ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے پہ بھی وحی نازل ہو جیسے کہ رسول پہ ہوتی ہے۔ اب یہ فکرہ ان کا جو ہے اس پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ جب جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے انبیاء اور پیغمبر بھیجے، ان کے مخالفین نے ایک یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نبی سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم سے ہم کلام نہیں ہوتا؟ اگر ہم کلام ہونا ہے تو ہم سے ہوئے یا ہم سے بھی ہوئے،
اگر اللہ ہم سے ہم کلام ہوگا تو ہم جانیں گے کہ ٹھیک ہے نبی جو ہے وہ سچ بول رہا ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی جو اس دور میں ہوئے یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ایک نہایت ہی لطیف نکتہ بیان فرمایا جو میں آپ کی خدمت میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کی ذیل میں تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ صاحب الہام ہونے میں استعداد اور قابلیت شرط ہے. یعنی حضور فرماتے ہیں کہ کسی کے اوپر الہام ہو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس شخص کے اندر استعداد ہو الہام کو قبول کرنے کی، کہ اس کے اوپر الہام نازل ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ قابل بھی ہو. یہ نہیں کہ ایرا غیرہ کوئی بھی شخص منہ اٹھا کے آ جائے اور کہے کہ جی میرے پہ الہام ہونا چاہیے یا میرے پہ وحی ہونی چاہیے. لہٰذا اگلا فقرہ حضور یہ تعریف فرماتے ہیں، یہ بات نہیں کہ ہر کس و ناقص خدا تعالیٰ کا پیغمبر بن جائے اور ہر یک پر حقانی وحی نازل ہو جایا کرے. یعنی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نہیں کیا کرتا کہ ہر بندے کے اوپر ہی وحی کرنا شروع کر دے، یا کسی شخص میں کوئی قابلیت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو وحی کر دے اور اس کو نبی بنا دے. حضور آگے چل کے ایک مقام پہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کوئی عام انسان نہیں ہوا کرتا. نبی وہ ہوتا ہے، دیکھو حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کر دیا، یعنی کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو چن لیا. اب سوال یہ تھا کہ اسی کو کیوں چنا، دوسروں کو کیوں نہیں چنا؟ نبی کو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے چن لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر بعض صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو اس کو دوسروں سے مبرہ کر دیتی ہیں، جو اس کو دوسروں سے ممتاز کر کے خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتی ہیں. اس میں بعض باتیں ہوتی ہیں، بعض ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے اعلیٰ اور افضل دکھائی دیتا ہے خدا کی نظر میں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل پھر اس کے اوپر کرتا ہے اور اس کو اپنا نبی بنا لیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو کچھ اور کھولا. آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ایک جسمانی خلقت ہے، جو اس کی وضع ہے، جو اس کی شکل ہے، جس طرح پہ اس کے ڈھانچے کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اسی طرح اس کا ذہن ہے، اس کے ذہن کی تخلیق کی گئی. حضور فرماتے ہیں ہر انسان کا ایک پوٹینشل رکھا گیا ہے، ہر انسان کا ایک پوٹینشل رکھا گیا ہے اور وہ اس پوٹینشل سے آگے نہیں نکل سکتا. مثلا ہم مثال دینے کے لیے میں اگر آپ کو یہ مثال دے دوں کہ سائنس کا کوئی مضمون ہے، فزکس کو لے لیتے ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ ہر انسان میں فزکس کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کی قابلیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. کسی میں اتنی قابلیت رکھی کہ وہ 50% تک مضمون کو سمجھ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اگر وہ اپنا پورا زور لگا دے تو 50% فزکس کا جو مضمون ہے وہ سمجھ سکتا ہے، اس کے اتنے نمبر آ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتا. بعض ہوتے ہیں جن کا پیمانہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ 75% تک سمجھ سکتے ہیں، 75% سے آگے نہیں جا سکتے، چاہے جتنا چاہے زور لگا لیں. اگر کم لگائیں گے تو 75 سے کم نمبر ملیں گے، لیکن اگر پورا زور بھی لگا لیں گے تو 75 سے آگے نہیں جا سکتے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہوتا ہے کہ وہ مضمون کو کلی طور پر اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اور ان کے نمبر بھی اسی لحاظ سے آ جاتے ہیں. مثلا یہ کہ کوئی شخص ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ قابلیت دے دے کہ وہ فزکس کے مضمون کو 100% سمجھ جائے، اور اگر پورا زور لگائے تو وہ 100 تک تو سمجھ سکتا ہے، وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. حضور فرماتے ہیں بعض لوگوں کی کھوپڑیاں، یعنی کہ جو ان کا اسکل ہے، اس کو دیکھ کے بعض سائنسدانوں نے یہ آبزرویشن پیش کی کہ جو چور لوگ ہوتے ہیں، چور اور ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اسکل جو ہوتے ہیں، ان کی جو کھوپڑیاں ہوتی ہیں، ان کی وضع ایک طرح کی ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اشتراکیت پائی جاتی ہے. بعض باتوں میں وہ لوگ جو
چور بن جاتے ہیں، چور اور ڈاکو ہوتے ہیں، ان کے سر کا جو ایک سکل ہے وہ ایک طرح کا معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ فرق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ان کا آپس میں ایک جیسا معلوم ہوتا ہے. اور اس سے حضور نے یہ نقطہ پیش کیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی خلقت جو ہے، انسان کی جو پیدائش ہے، انسان کی جو تخلیق ہے، وہ بتا دیتی ہے کہ اس انسان کا پوٹینشیل کیا ہوگا. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جس کے اندر مادہ ہی اتنا ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی قبول کر ہی نہیں سکتا، وہ یہ دعویٰ کرتے کہ جی میں نے نبی بننا ہے، مجھے نبی بنا دیا جائے، میرے پہ کیوں نہیں وحی ہوتی. بس وحی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک یہ شرط رکھ دی کہ وحی کے لیے بھی انسان کی تخلیق اس معیار کی ہو جس معیار پہ جا کے خدا کی وحی ایسے شخص کے اوپر نازل ہو سکتی ہے. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہر وہ بندہ جو یہ قابلیت رکھتا ہو کہ اس کے اوپر وحی ہو سکتی ہے اس کے اوپر وحی ہو بھی جائے. وحی کا ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل کے اوپر موقوف ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ جو دو قوتیں پائی جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے کسبی قوت، ایک ہوتی ہے وہبی قوت. وہبی کا مطلب ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے اس کے فضل کے نتیجے میں آ جائے، اس میں انسان کا اپنا عمل دخل کچھ نہیں ہوتا. اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جو کسبی ہوتی ہیں، یعنی کہ انسان اپنی محنت سے ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے. وہی ایسی چیز ہے جو انسان اپنی محنت کے نتیجے میں حاصل نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر مثال کے طور پہ کہا جائے کہ اگر کوئی 100 نفل پڑھ لے توجہ کے ساتھ تو اس کے اوپر وحی ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ وحی جو ہے وہ وہبی چیز ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے، جس پر اور جب اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا اس کے اوپر وحی نازل ہو جائے گی. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اعلم سب سے زیادہ جانتا ہے، حیثو کدھر، یجلو وہ رکھے، رسالتہ اس کی رسالت. یعنی بالفاظ دیگر اس جملے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا انتخاب کہاں سے کرے. اب اس فکرے پہ ذرا غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا. مسیح موعود کا خطاب بھی آپ کو دیا، مہدی مسعود کا خطاب بھی آپ کو دیا گیا، یعنی کہ آپ امام مہدی بھی ہیں، آپ مسیح موعود بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. اب یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے. جب یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے تو بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیے کہ پنجابیوں میں نبی کہاں سے آ گیا؟ پنجابیوں میں نبی اللہ تعالیٰ نے کس طرح برپا کر دیا؟ اگر کرنا ہوتا تو کسی عرب کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتا. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب عربوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کی موجودہ زمانے کے جو غیر لوگ تھے وہ بھی اسی قسم کا اعتراض کرتے تھے کہ عربوں میں کہاں سے نبی آ گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی ہوتا تو یہودی کہتے تھے کہ ہم میں سے آنا تھا، عیسائی کہتے کہ ہم میں سے آتا. جو فارسی قوم تھی، پرشین امپائر جو تھی، ان کے بھی اسی قسم کے دعوے تھے کہ عربوں میں کہاں سے آ گیا. وہ تو اس حد تک تحقیر سے عربوں کو دیکھتے تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک فارس فتح ہوا ہے تو اس وقت کا جو کسرا تھا، یعنی کہ جو سلطنت فارس کا جو اس وقت کا حکمران تھا، اس نے جب صحابہ مسلمانوں کا لشکر اس تک پہنچ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ اس کے دربار میں جاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے 2 سکے آگے پھینک کے کہتا ہے کہ عربوں کو مخاطب کر کے کہ تم تو وہ لوگ ہو جو گو وغیرہ کھایا کرتے تھے، کمیلین وغیرہ، یہ جو جانور ہے، وہ کہتا تھا کہ تم تو یہ چیزیں کھایا کرتے تھے، تم کہاں سے ہمارے اوپر راج کرنے کے لیے آگے ہو، ہماری حکومت کو مٹا کے. یہ 2 سکے پکڑو اور اپنے کام کو جاؤ. اس حد تک ان کے اندر یہ ایک وہ حقارت اور تذلیل کی نگاہ سے وہ عربوں کو دیکھا کرتے تھے. ان کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ عربوں میں کہاں سے نبی آ گیا، کیونکہ وہ عربوں کو کچھ بھی نہیں تھے سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے تب بھی یہی بات بیان فرمائی کہ دیکھو اللہ جانتا ہے، سب سے زیادہ اس بات کا حق اور علم اللہ ہی کو ہے کہ وہ اپنا رسول کس کو اور کس قوم میں سے بھیجے.
کس کو بنائے اور کس قوم میں سے اللہ تعالیٰ اپنا رسول بنائے. ٹھیک اسی طرح پر جب اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پنجابی کو اگر اپنا نبی بنا دیا تو اعتراض اس نبی پر نہیں بلکہ ان لوگوں کا اعتراض در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر پڑتا ہے، کیونکہ ان کی ناقص عقلوں کے مطابق اللہ کو نہیں تھا پتا کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ پنجابی ہیں، پنجاب قوم سے آپ کا تعلق ہے. پس اس قسم کے اعتراضات آج بھی ہوتے ہیں، جیسے آج سے 1400 سال پہلے اور اس سے پیچھے چلے جائیں تب بھی ہوتے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے تو لازمی طور پہ ان کے وقت میں بھی اسی قسم کے سوالات اٹھائے گئے ہوں گے اور اعتراضات کیے گئے ہوں گے. جو یہودی تھے وہ اور رنگ میں اعتراض کرتے ہوں گے اور جو غیر یہودی تھے وہ کسی اور رنگ میں اعتراض کیا کرتے ہوں گے. وہ لازماً یہی کہتے ہوں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سے ہم کلام ہونا ہوتا تو کیا یہودی ہی تھے؟ کیا یہ فلسطینی ہی تھے جن سے خدا تعالیٰ نے ہم کلام ہونا تھا؟ کیا خدا رومیوں سے ہم کلام نہیں تھا ہو سکتا؟ یہ ٹھیک اسی قسم کی بات ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں ایک انسان نے کی جس کا نام تھا بلم باور. جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور ان پر شریعت نازل ہوئی اور بلم کو پتا چلا اور بلم کو جب تبلیغ کی گئی اور کہا گیا کہ تم بھی موسیٰ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، تو گو کے ایک وقت میں خود اس کے اوپر وحی ہوتی رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنا خود ایک مقام رکھتا تھا. جب اس کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ آگے سے یہ کہہ اٹھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی ہونا تھا، شریعت ہی نازل کرنی تھی تو میں مر گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر شریعت نازل کرنی ہوتی تو میں موجود ہوں، میرے سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو جاتا. موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو گیا؟ پس وہ جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں وہ واقعتاً بلم باور کے ساتھ اپنی مماثلت ثابت کر دیتے ہیں. اور اسی بلم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایک کتے کی مانند ہے جو اپنی باہیں پھیلائے زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بلم کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس میں وہ قابلیتیں موجود تھیں جن کی وجہ سے ہم چاہتے تو ہم اس کا رفع اوپر کی طرف کرتے، یعنی ہم اس کے درجات بلند کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ زمین کا کیڑا بن گیا، زمین میں دھس گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی دنیا بھی بگاڑ لی، اپنی عاقبت بھی بگاڑ لی. اور مثال اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتے کے ساتھ دی اس کی مثال. پس خدا اگر اپنی جناب سے کوئی سچا نبی بھیج دے تو اس کے پرکھنے کے جو انداز اور اس کے پرکھنے کا جو معیار ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نبی کی صداقت کو پرکھنے کے لیے اس قسم کے معیار بنائے جس قسم کے معیار پچھلے انبیاء کے مخالفین بنایا کرتے تھے، جیسا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. بلکہ سچے نبی کی صداقت کو پرکھنے کا وہی معیار ہوگا جس معیار کے مطابق پچھلے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے پرکھا، یعنی کہ ان کی صداقت کو پرکھا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیوسیبو، یہ جو سین شروع میں آیا ہے اس کا مطلب ہے ان قریب ایسا ہوگا. سیوسیبو، یوسیبو کا مطلب ہوتا ہے وہ پائیں گے، پہنچے گا، ان کو پہنچے گی. کیا چیز پہنچنے والی ہے؟ اب اللہ بیان فرماتا ہے سیوسیبو، ان قریب پہنچے گی اللہ دینا ان لوگوں کو اجرمو جنہوں نے جرم کیا. کیا چیز پہنچے گی؟ فرمایا صغارن، صغار جیسا کہ یہ لفظ صغارہ سے نکلا ہے، صغیر بھی اسی سے نکلتا ہے لفظ، چھوٹا پن، ذلت کی طرف اشارہ ہے کہ ان قریب مجرموں کو ذلت پہنچے گی. عند اللہ، اللہ کے حضور، یعنی اللہ کی جناب میں، اللہ کے سامنے ان لوگوں کو ذلت پہنچے گی. وعذاب شدید، اور عذاب پہنچے گا تو شدت والا ہوگا، شدید ہوگا، سخت ہوگا. بما کانو، بما اس وجہ سے جو، کانو یمکرون، کانو یمکرون کا مطلب ہوتا ہے کانو وہ تھے، یمکرون وہ مکر کرتے، یعنی جو وہ مکر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور شدید سخت عذاب اور ذلت پہنچے گی. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. آیت ہے 126.
اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فمن پس جو یا جسے یرید اللہ یرید کا مطلب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے. مراد یہ ہوگی کہ پس جس کے لیے ارادہ کرے اللہ یعنی جس کے لیے اللہ کا یہ ارادہ ہو یا اللہ ارادہ کرے ان یہدیہ ان کے یہدیہ وہ ہدایت دے ہو اسے یشرا وہ یشرا کا مطلب ہوتا ہے وہ کھول دیتا ہے. شرح صدر کا جو لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے وہ ادھر ہی سے آیا ہے. یشرا صدرہ اس کا سینہ. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. کس بات کی طرف؟ فرمایا لیل اسلام کی طرف. یہ نہیں فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ لازمی وحی کر دیتا ہے. جیسا کہ اوپر والی جو آیت گزری تھی اس میں لوگوں کا جو مطالبہ تھا کہ ہم تو تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے اوپر بھی وحی نہیں ہوتی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کھول دی کہ ایمان جس کے حصے میں لکھ دیا جائے, جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے, اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ انشراح عطا کر دیتا ہے, اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. سینہ کھلنے کے کئی ذرائع ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہم کلام ہو جائے, مثلا کسی کو خواب کے ذریعے سے ہدایت دے دے, کسی کو کوئی اور نشان دکھا کے, کسی کو کشف کے ذریعے سے, اور کسی کو وحی کے ذریعے سے, وحی اور الہام کے ذریعے سے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو وحی یا الہام کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے ہی ہدایت دے دیتے ہیں. مثلا وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی کوئی آیت ایسی اچانک ان کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے جو ان کے لیے اسی وقت ان کے سینے کو کھولنے کا موجب بن جاتی ہے اور وہ اسلام لے آتے ہیں. 1930 کی غالباً دہائی کا ذکر آتا ہے, ایک بندہ تھا جو یہودی المذہب تھا اور جرمن نژاد تھا, جرمنی کے ملک سے اس کا تعلق تھا اور جرمن اس کی قوم تھی. اور ایک دفعہ وہ کہتا ہے کہ وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور خود بھی امیر کبیر تھا اور ٹرین کے اس حصے میں سفر کر رہا تھا جس میں امراء بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتا ہے میں اپنی نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی انگلیوں پہ ہیرے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, جو امیری کی علامت ہے, خوشحالی کی علامت ہے, لیکن ان کے چہروں پہ افسردگی ہے. کہتا ہے میں نے بندوں کو دیکھا جنہوں نے کوٹ شوٹ پہنے ہوئے ہیں اور نہایت ہی اعلیٰ قسم کے ان کے لباس ہیں اور بریف کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کاروباری لوگ ہیں, لیکن ایک عجیب سی ان کے چہرے پہ کوفت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی شدید دکھ میں مبتلا ہے یا کوئی فکر ان کے دامنگیر ہے. خوشی کے آثار ان کے لباس سے ظاہر ہوتے ہیں, جو چیزیں ان کی پوزیشنز ہیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں, لیکن ان کے اپنے چہروں سے خوشی ظاہر نہیں ہوتی. یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شدید تکلیف ہے ان کے وجودوں کے اندر, ان کے جسموں میں, ان کے ذہنوں میں کوئی عجیب سی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے یہ خوشی کے اظہار ان سے نہیں ہو پا رہا. وہ کہتا ہے میں پہلے ایک بندے کو دیکھتا, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو, یہاں تک کہ اس بگی میں جتنے لوگ تھے وہ کہتا ہے میں نے سب کو دیکھ لیا اور سب کی یہی کم و بیش حالت تھی. کہتا ہے میں واپس اپنے گھر آیا تو کہتا ہے میں اپنی اسٹڈی میں چلا گیا, یعنی کہ اپنے گھر کے اس حصے میں چلا گیا جہاں پہ اس نے اپنی چھوٹی سی لائبریری بنائی ہوئی تھی. اس کو کچھ ہی عرصہ پہلے کسی نے قرآن پاک جو ہے وہ تحفہ دیا تھا. کہتا ہے کہ اس نے وہ قرآن جو تھا اس نے ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا, اس نے سوچا کہ چلو میں قرآن جو سامنے پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے واپس بک شیلف میں رکھوں. کہتا ہے جب میں نے قرآن کو اٹھایا کہ یہ قرآن کھلا ہوا ہے اس کو بند کر کے میں واپس بک شیلف میں رکھوں, تو کہتا ہے جس جگہ سے وہ قرآن اس وقت کھلا ہوا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا ہوا تھا میری آنکھیں اس کے اوپر جم گئیں. وہ مضمون تھا سورہ تکاثر کا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ یہ جو تکاثر ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش, کہ اس کے پاس گھر ہے تو میرے پاس ایک سے زیادہ گھر ہو, اس کا بڑا گھر ہے تو میرا اس سے بڑا گھر ہو, اس کے پاس گاڑی ہے تو میری اس سے زیادہ قیمتی گاڑی ہو, اس کے پاس فلان لباس ہے تو میرے پاس اس سے بھی اچھا اور اعلیٰ اور عرفہ اور قیمتی لباس ہو.
اس قسم کی دنیاوی سوچ نے انسانوں کو ہلاکت کے منہ تک، گڑھے تک پہنچا دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں کا کھلا ہوا منہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ ساری زندگی ان کی اسی طرح ہی گزر جاتی ہے، حتیٰ زرتم المقابر۔ وہ کہتا ہے جب میں نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ پڑھا، کہتا ہے میری روح کے اندر سے مجھے آواز آتے ہوئے محسوس ہوئی کہ جیسے اس کلام کا نازل کرنے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، لازمی طور پہ یہ علیم و خبیر خدا کا کلام ہے، جس میں ایسے الفاظ لکھے ہیں جو انسان کے حالات کو جس طرح کے حالات ہوتے ہیں بعین ہی اس طرح بیان کر دیتا ہے۔ وہ شخص ایمان لے کر آ گیا اور مسلمان ہو گیا، اس کا نام محمد اسد ہے۔ اس نے باقاعدہ پھر قرآن کا ترجمہ بھی کیا اور عرب میں رہا، اور عرب کا جو بادشاہ تھا سعودی عرب کا، شاہ سعود، وہ اس کا بڑا بلکہ اچھا دوست بھی ہوا، اور اسی کے دور میں اس نے اپنے ترجمے پہ بھی کام کیا، ترجمۃ القرآن، اور اس کے ترجمۃ القرآن کی کاپی میری ذاتی لائبریری میں بھی موجود ہے۔ اور اس میں اس نے جو ایک باہر کا بندہ تھا، جب اسلام قبول کرتا ہے اور عربی زبان سیکھتا ہے اور پھر باقاعدہ ایک عرب سکولر کے طور پہ جانا جاتا ہے، عربی کے سکولر کے طور پہ، اس نے ان آیات کا وہی ترجمہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قرآن میں آتی ہیں، وفات کے متعلق، توفی والا، جو جماعت احمدیہ کرتی ہے۔ ایک باہر کا شخص ہے جس کا ہم سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا، وہ جب عربی زبان سیکھتا ہے اور وہ ترجمہ کرتا ہے تو وہ بھی وہی ترجمہ کرتا ہے جو جماعت احمدیہ کرتی ہے۔ واپس مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ومن، اور جسے یورد وہ چاہے، ان یدلہ، ان کے یدلہ وہ گمراہ کر دے، ہو اسے، یجعل صدرہ وہ بنا دیتا ہے اس کے سینے کو، ضیقاً، ضیقاً کا مطلب ہوتا ہے تنگ، حرجاً گھٹا ہوا، یعنی اس کے دل میں اسلام کی طرف ایک تنگی اور ایک گھٹن سی پیدا ہو جاتی ہے۔ کأنما، کأنما کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، کأنما یصعدو، یصعدو کا مطلب ہوتا ہے وہ چڑھ رہا ہے۔ صعود عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں، صعود کا مطلب ہوتا ہے بلندی، تو کأنما یصعدو، یصعدو کا مطلب ہوگا کہ گویا کہ وہ بلندی کی طرف چڑھا ہے، فی السماء، آسمان میں۔ پس انسان جب آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرے گا، اس کی اس طرح سے مثال لے لیں، جب آپ کو کسی اونچائی کی طرف چڑھنا پڑتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہائکنگ وغیرہ پہ جاتے ہیں، پہاڑیاں وغیرہ چڑھتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل امر ہے بلندی کی طرف سفر اختیار کرنا۔ تو ہر لہجہ اس کو ایسی طرح لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی مشکل چیز ہے، اسلام کا قبول کرنا اس کو لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی مشکل چیز ہے، اور وہ جن کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے، ان کے لیے تمام مشکل مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑی سے بڑی قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کرتے، بلکہ اس طرح سے قربانیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان چیزوں کی ان کی نگاہ میں کوئی وقت ہی باقی نہیں رہتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ تھے، وہ اپنی زندگیوں کے نذرانے اس طرح پیش کرتے تھے کہ جس طرح بھیڑ بکریاں ذبح ہوتی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہ شہید ہوئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اور پھر ایک یہ بھی دور ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب چندے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، جو ایک معمولی سی چیز ہے، تو لوگ اس طرح پہ تنگی محسوس کرتے ہیں کہ جیسے واقعتاً یہ والا مضمون بیان کیا جا رہا ہو، کأنما یصعد فی السماء، ان کے سینے تنگ اور گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ جب نظام جماعت یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر آپ کی اتنی تنخواہ ہے تو اس کے اوپر اتنا آپ نے چندہ دینا ہے، تو اس کے مطابق چندہ دینے کے بجائے وہ بہت ہی تھوڑا یا بالکل بھی نہیں دیتے، یا گویا یوں کہنا چاہیے کہ ان کا چندہ نہ دینے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ اور بہت سے عمراء ایسے ہیں، ان کے مقابل پہ کئی غربا ایسے میں نے خود دیکھے جن کو پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب چندے کی بات آتی ہے تو سب کچھ اٹھا کے پیش کر دیتے ہیں۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جہاں پہ جب نظام جماعت کی طرف سے کوئی شخص کسی کے ہاں جائے چندے کی تحریک کرنے کے لیے، تو وہ شخص خود چاہے گھر میں اس کے گھر والے فاقے پہ کیوں نہ آ گئے ہوں، فاقے کیوں نہ کر رہے ہوں،
لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے دین کیوں ضرورت ہے تو وہ نظام چندہ سے پیچھے نہیں ہٹتے, وہ پیش کر دیتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے اوپر مالی فراوانی کی ایک ریل پیل ہوتی ہے, لیکن جب چندے کی طرف کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نہیں دے سکتے, ہمارے اور بھی خرچے ہیں, ہم نے یہ بھی کرنا ہے. گویا کہ واضح طور پہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ان کے سینے تنگ کر دیے گئے ہیں, ان کے سینے میں ایک گھٹن سی ہوتی ہے جب ان کو ان تحریکات کی طرف بلایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلفاء کے ذریعے سے اس دنیا میں قائم اور جاری اور ساری فرمائی. اللہ فرماتا ہے کذالک, اسی طرح, یجعل اللہ, اللہ بنا دیتا ہے, الرجس, پلیدی, علی الذین, ان لوگوں پر, لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لے کر آتے. ایسے لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے اوپر پلیدی اللہ تعالیٰ جب ڈالتا ہے تو اس کا طریق یہ ہوا کرتا ہے کہ ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں. بس نہایت ہی خوف کا اور استغفار کا مقام ہے کہ ایک بندہ مومن ہوتے ہوئے, اپنی زبان سے کہتے ہوئے کہ میں ایماندار ہوں, ایمان لاتا ہوں, لیکن عمل اس کا غیر مومنانہ ہو. نہایت ہی خوف اور استغفار کا مقام ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ اس علامت کو اللہ تعالیٰ نے رجس کے ساتھ بیان کیا کہ یہ تو ایسی علامت ہے جو پلیدی کے مترادف ہے. فرمایا وَهَذَا, اور یہ, صراط, راستہ ہے, ربی کا, تیرے رب کا, مستقیمہ, سیدھا, اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. یعنی یہ ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. قد فصلنا, یقیناً ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا, آیاتی, فصلنا الآیاتی, نشانوں کو, آیات کو, لقوم, ایسی قوم کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے, یذکرون, جو نصیحت پکڑتے ہیں. یذکرون, وہ نصیحت پکڑتے ہیں, ان کے لیے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. میں نے کھول کھول کر بیان کر دیا. پھر اگلی آیت ہے, اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لہم, ان کے لیے ہے, دار السلامی, دار کہتے ہیں گھر کو, السلام یعنی سلامتی, امن. آیت نمبر 128 چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لہم, ایسے لوگوں کے لیے ہے, ان کے لیے ہے, دار السلام, امن کا گھر, عند ربہم, ان کے رب کے پاس, وہوا, اور وہ ہے, یعنی اللہ ہے, ولیہم, ان کا ولی, ان کا دوست. ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے, ولی کا مطلب مددگار بھی ہوتا ہے, اور ولی کا مطلب محافظ بھی ہوتا ہے. تو یہ تمام معنی ایسے لوگوں کے حق میں پورے ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا پھر اللہ تعالیٰ ولی ہو جاتا ہے. فرمایا بما کانو, بما اس وجہ سے, جو, کانو وہ تھے, یعملون, عمل کرتے, جو وہ کام کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ ان کا ولی ہو گیا. اب یہاں پہ یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ ولایت, ولی بننا انسان کے اپنے ہاتھ میں. ولی انسان محنت کے نتیجے میں خود بن سکتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ولی خود کس طرح بن سکتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ بات یہ بیان کی کہ اگر ایک شخص قرآن پاک کے تمام احکام کے اوپر صدق دل کے ساتھ عمل کرے تو قرآن پاک ایک ہفتے کے اندر اس کو پاک و صاف کر سکتا ہے, اس کو ولی بنا سکتا ہے. ایک ہفتہ اگر انسان قرآن پاک کے احکام پر عمل کرے صدق کے دل کے ساتھ, ولی انسان بن سکتا ہے اپنے عمل کے نتیجے میں. نبی اپنے عمل کے نتیجے میں نہیں بن سکتا. یعنی کہ ولی بننا کسبی ہے, جو جتنی محنت کرے گا وہ اس کے لحاظ سے ولایت پالے گا. کوئی چھوٹے درجے کا ولی بن جائے گا, کوئی متوسط درجے کا بن جائے گا, کوئی اعلیٰ درجے کا بن جائے گا. لیکن نبوت ایسی چیز ہے کہ نبوت انسان کو اپنے عمل کے نتیجے میں نہیں ملتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اتنے نوافل پڑھ لیے تو نبی بن جائے گا, یا اتنی قربانیاں کر دیں تو جو ہے وہ نبوت مل جائے گی, یا اگر اتنی تہجدیں پڑھ لی تو نبوت مل جائے گی. جب لوگ ولایت کے درجے پہ آ جاتے ہیں تو اعلیٰ درجے کے ولیوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک کو چن لیتا ہے,
اور اس کا چننا اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتا ہے. اور خلافت بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ چنا کرتا ہے کہ انسان اپنی محنت کے نتیجے میں خلیفہ نہیں بن سکتا. خلافت کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بناتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ بات بیان کر دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, خلیفہ بنانا میرا کام ہے. ہاں, خلفاء مقام خلافت پر پہنچنے سے پہلے تک مقام ولایت پہ ہوتے ہیں, یعنی کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. جس طرح کئی ڈھیر سارے لوگ اور ہوتے ہیں, ان ڈھیر سارے ولیوں میں سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو چن لیتا ہے خلیفہ کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتا ہے. جو اللہ کی نظر میں سب سے بہترین اس وقت ہوتا ہے, وہ اس کو اللہ تعالیٰ بطور خلیفہ کے اپنے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بطور خلیفہ کے چن لیتا ہے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں, آیت نمبر ہے 129. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَيَوْمَ, اور دن, اور یوم دن, یا شروع وہ اکٹھا کرے گا, ہم انہیں, جميعا سب کے سب, یعنی کہ اور یاد رکھ وہ دن جب وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا, یعنی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا. یا معاشر الجنی, اور کہے گا, اب یہ کہنے کے الفاظ جو ہیں, اور کہے گا, یہ الفاظ موجود نہیں ہیں آیت میں لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ کلام بتا رہا ہے یا معاشر الجنی, اے گروہ. یا معاشر کہتے ہیں گروہ کو, یا کا مطلب ہوتا ہے اے. یا معاشر الجنی, اے جنوں کے گروہ. بس یہیں سے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ان سے اس دن کلام کرے گا اور کہے گا اے جنوں کے گروہ, قد استکثرتم, قد یقیناً, استکثرتم کا مطلب ہوتا ہے تم نے کثرت حاصل کی, من الانسی, انسانوں سے. اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ جنہوں نے انسانوں سے کثرت حاصل کی. یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے یہ نقطہ پیش کیا کہ یہاں پہ جن سے مراد بڑے لوگ اور انس سے مراد عامت الناس یعنی عوام الناس ہے. انسانوں میں سے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جن کہا, اور انسانوں میں سے جو عوام الناس کہلاتے ہیں, عام لوگ جو ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے انس کہا. یہاں پہ جن سے مراد کوئی غیر مری مخلوق نہیں بلکہ انسان ہی مراد لیے گئے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ یا معاشر الجنی قد استکثرتم من الانس, کہ اے جنوں کے گروہ تم نے عامت الناس جو تھے, عوام الناس, ان کا استحصال کیا, ان کو ایکسپلوئٹ کیا. یہ جو تم نے مال اکٹھے کیے ہیں یہ تم نے عامت الناس سے کھینچ کے اکٹھے کیے ہیں. جو ان کی جائیدادیں تھیں, جو ان کا ٹیکس تھا, جو ان کا مال تھا, جن پہ ان کا حق بنتا تھا, وہ تم نے حاصل کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ صاف ظاہر ہے یہاں پہ کیپٹلسٹ قوموں کو جن کہا جا رہا ہے, اور مالدار قومیں, کیپٹلسٹ قوموں سے مراد وہ قومیں ہوتی ہیں جہاں پہ مال کثرت سے ایک خاص طبقے کی طرف لے جانے کی اس میں ترغیب دلائی جاتی ہے. جس طرح ہمارے ہاں یہاں پہ امریکہ میں کیپٹلسٹ سوسائٹی پائی جاتی ہے کہ ایک طبقہ ہے جو امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور باقی کے جو لوگ ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. بیچ میں کوئی نہیں, یا ٹاپ ہے یا باٹم ہے, اور جو ٹاپ پہ ہیں وہ مزید اوپر سے اوپر جا رہے ہیں, اور جو غریب ہے وہ مزید غریب سے غریب تر ہوا چلا جاتا ہے. اس قسم کے معاشرے کو, اس قسم کی اقتصادیات کو کیپٹلسٹ سوسائٹی کہتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ صاف ظاہر ہے یہاں کیپٹلسٹ قوموں کو جن کہا جا رہا ہے, اور مالدار قومیں غریب قوموں کا استحصال کرتی ہیں. مالدار قومیں غریب قوموں کو ایکسپلوئٹ کرتی ہیں, ان کے مال اینٹھتی ہیں, اور ان غریب قوموں کے اندر ان امیر قوموں کے ایجنٹ موجود ہوتے ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں اور جب ان کا داؤ لگے تو آپس میں ایک دوسرے کا بھی استحصال کرتے ہیں. یعنی جو امیر ہیں وہ غریبوں کا تو استحصال کرتے ہی ہیں,
پھر غریب قوموں میں ان امیر لوگوں کے بعض ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو خود بھی عوام الناس سے تعلق رکھتے ہیں. جب ان کو پاور ملتی ہے وہ اوپر آتے ہیں تو وہ بھی پھر استحصال ہی کرتے ہیں, وہ بھی غربا کا حق مارتے ہیں, حالانکہ خود غربت سے اٹھ کے اوپر آتے ہیں, اور جب اوپر آ جاتے ہیں ان کو پاور مل جاتی ہے تو پھر یہ بھی جو دوسرے غربا ہوتے ہیں ان کا استحصال کرتے ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. گویا جو بھی اوپر آتا ہے, چاہے بڑے لوگوں میں سے آئے چاہے غربا میں سے آئے, جو بھی آتا ہے استحصال کرتا غریبوں ہی کا ہے. حضور فرماتے ہیں وقالا, اور اس نے کہا, کس نے کہا؟ اولیاؤہم, ان کے دوستوں نے, یعنی کہ یہ جو جن تھے, بڑے لوگ تھے, ان کے دوستوں نے کہا, من الانسی, عوام الناس میں سے. یہ وہی مضمون ہے, وہ جو ایجنٹ والا مضمون حضور نے بیان کیا تھا کہ یہ جو بڑی بڑی قومیں ہوتی ہیں, امراء ہوتے ہیں, غرباء میں ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو انہی کی ٹکڑوں پہ ایک لحاظ سے چل رہے ہوتے ہیں. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور, وقالا اولیاؤہم, ان جنوں کے, یہ جو بڑے بڑے لوگوں کے یا کیپٹلسٹ قوموں کے جو ایجنٹس ہوں گے, جو دوست ہوں گے ان کے, عوام الناس میں سے, وہ کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, استمتع, ربنا استمتع, استمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھایا, بعضنا, ہمارے بعض نے, ببعض, بعض کے ساتھ. یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف یہی جو امراء ہیں جن کو جن کہا گیا ہے صرف یہی استحصال کرتے تھے, بلکہ ہر کوئی استحصال کر رہا تھا جو بھی اوپر آتا تھا, چاہے وہ ہم میں سے ہو, یعنی غرباء میں سے ہو, یا امراء میں سے ہو. حضور فرماتے ہیں خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں پہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو جن لوگ تھے, یعنی کہ جو اکابر تھے, بڑے لوگ تھے, یہ ان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں, ان کے جو اولیاء ہیں, حالانکہ یہ ان کے حق میں نہیں بلکہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں کہ صرف یہ برے نہیں تھے, ہم بھی برے تھے, ہم بھی اسی قسم کی حرکتیں کرتے رہے. وَبَلَغْنَا, اور ہم پہنچ گئے, اجل, یا یہ کہ وَبَلَغْنَا, ہم تک پہنچی, ہم پہنچے, بلغنا کا مطلب ہوگا ہم پہنچے. وَبَلَغْنَا, اور ہم پہنچ گئے, اجلنا, اپنی مدت کو. اجل کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی صورت کے شروع میں گزر چکا ہے کہ ہم اپنی مقررہ جو مدت تھی, جو ایک ہماری زندگی کی ایک ایکسپیکٹنسی تھی, جو ایکسپریشن تھی, ہم اس تک پہنچ گئے, یعنی کہ ہم اپنی موت تک پہنچ گئے. الذی, جو اجلتا, تو نے مقرر کی تھی, لنا, ہمارے لیے. بالفاظ دیگر اپنے موت تک یہ انہی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. جو کیپٹلسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ غریب کا استحصال کرو, ان کو ایکسپلائٹ کرو, وہ اپنی موت تک اسی حالت میں رہتے ہیں, چاہے وہ امراء میں سے ہوں یا ان غرباء میں سے ہوں جو ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں, امراء کے. اور جب یہ پاور میں آتے ہیں, ایجنٹس جو تھے غرباء میں سے, یہ بھی جب پاور میں آتے ہیں تو یہ بھی اپنی موت تک اسی حالت میں رہتے ہیں. قالا, اس نے کہا, یعنی اب اللہ تعالیٰ کہے گا, النارو, آگ ہے, مثواکم, مثوا کہتے ہیں ٹھکانہ, مثواکم, تمہارا ٹھکانہ, کہ اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا, خالدینہ, رہو گے, فیہا, اس میں, الا ماشاء اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے, یعنی تم ایک اس میں لمبا عرصہ تک رہنے والے ہو سوائے اس کے جو اللہ چاہے, یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے. انا ربک, یقیناً, انا, یقیناً, ربک, تمہارا رب ہے, حکیم, حکمت والا, علیم, صاحب علم, ہر قسم کا علم رکھنے والا, کامل اور دائمی علم رکھنے والا. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, نولی, ہم نولی کا مطلب ہوتا ہے ہم بٹھا دیتے ہیں, یعنی ہم مسلط کر دیتے ہیں, بعض الظالمین, بعض ظالموں کو, بعضاً, بعض دوسروں پر, یعنی اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں. بما کانو یکسبون, بما, اس وجہ سے جو, کانو, وہ تھے, یکسبون, وہ کماتے, یعنی جو وہ کسب کرتے تھے, جس قسم کے اعمال وہ کرتے تھے, اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ ان کے اوپر ظالم لوگ ہی مسلط کیے جائیں.
بس اگر کوئی قوم ایسی ہو جس پر ظالم لوگ مسلط کر دیے جائیں، ان کے لیے اس آیت میں یہ اشارہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اپنے اعمال ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے ظالم لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔ اگر اس وقت ہم پاکستان کی حالت کو دیکھیں، ہمارا پیارا ملک اس وقت ہلاکت کے گڑھے تک پہنچا ہوا ہے، اور اس پر ایک کے بعد دوسرا ظالم مسلط ہو جاتا ہے، اور جس پارٹی کا بھی ہو استحصال عوام الناس ہی کا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو نہایت خوف کا مقام بھی ہے اور سوچ بچار کا بھی مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ ظالم لوگوں کو مسلط کب کیا جاتا ہے؟ تبھی کیا جاتا ہے جب قوم کے اعمال بگڑ چکے ہوں۔ لہٰذا اگر پاکستانی عوام اپنے حالات کے اوپر ہی اگر نگاہ کر لے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سختیاں اور عذاب نازل ہوتے ہیں، انہیں اپنے اعمال کے اوپر اگر وہ اپنے اعمال کے اوپر ہی نظر کرنے والے بن جائیں، اپنے گریبانوں میں جھانکنے والے بن جائیں، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان سے کیوں ہے۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اب میں اگلے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضامین کی طرف ہم چل کے آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ انہم کانوا کافرین ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اب اس کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا معشر الجنی، اے گروہ الجن، جن کے، والانسی اور لوگوں کے، یعنی کہ اے بڑے لوگوں اور عوام الناس کے گروہ، الم یاتیکم، الم کیا لم یاتیکم نہیں آیا تمہارے پاس، رسل منکم، رسول منکم تمہیں میں سے، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے، یقصون علیکم، یقصون وہ بیان کرتے، علیکم تم پر، آیاتی میری نشانیوں کو، میری آیات کو وہ تم پر بیان کرتے، وینذرونکم، وینذرون اور وہ ڈراتے، انذار کرتے کم تمہیں، لقاء یومکم ھذا، لقاء ملاقات، یومکم ھذا کا مطلب ہوتا ہے اس دن کی، تمہارے اس دن کی ملاقات کے بارے میں کیا وہ تمہیں ڈراتے نہیں تھے؟ قالو وہ کہیں گے، لوگ کہیں گے، شہدنا ہم نے گواہی دی، علی انفسنا، علی پر یا خلاف، انفسنا ہمارے نفسوں کے، یعنی وہ اپنے ہی نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے، وغرت اور دھوکہ دے دیا، ہم ان کو، وغرت ہم الحیات الدنیا، حیات الدنیا کہتے ہیں دنیا کی حیات نے، یہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، دھوکہ دے دیا ان کو، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، علی انفسہم اپنے ہی جانوں کے خلاف، انہم کہ وہ تھے، کانو وہ تھے، کافرین انکار کرنے والے، کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک فٹ نوٹ دیا ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں معاشر الجن سے مراد کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں ہے، بلکہ جن اور انس کے الفاظ بڑے لوگوں یا بڑی قوموں اور چھوٹے لوگوں اور چھوٹی قوموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر یہ استنباط درست نہیں ہے تو پھر جنوں کی طرف جو رسول جنوں میں سے آتے تھے ان کی بات ماننے پر ان کو جنت کی خوشخبری کیوں نہ دی گئی؟ قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث میں جنت میں جنوں کی موجودگی کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کا کوئی الگ سے کوئی وجود نہیں ہے جو غیر مری مخلوق ہوتی ہیں، جس طرح کہ ٹی وی وغیرہ پہ دکھاتے ہیں کہ جن سے مراد کوئی بلا وغیرہ ہے۔ حضور نے یہ بھی نقطہ بیان کیا کہ دیکھو میدان حشر میں جنوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا،
جنت میں جنوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو انسانوں کا ملتا ہے کہ انسانوں سے وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کرے گا. بس پتہ چلا کہ جب انسانوں کے سامنے، جب خدا کے سامنے جائیں گے تو پھر نہ کوئی بڑا ہوگا نہ چھوٹا، سب ایک طرح اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے. اس لیے وہاں پہ جنوں انس کا الگ سے کوئی ذکر نہیں کیا، بس یہی کہہ دیا کہ ہر انسان وہاں پہ خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو جائے گا. پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن اور انس ہر دو کے پاس انہی میں سے رسول آتے تھے، یعنی جن کے پاس جنوں میں سے اور انس کے پاس انسانوں میں سے. لیکن قرآن میں اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن بھی ایمان لے کر آئے. اب یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے بلکہ جن تھے، یا یہ ماننا پڑے گا جن سے مراد بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اسی لیے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے، جیسا کہ قرآن اور صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر آتا ہے. اور یہی حقیقت ہے کہ جن سے مراد بڑے اکابر ہوا کرتے ہیں اور ان سے مراد عامۃ الناس، جیسا کہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا. پھر آیت نمبر 132 ہے اگلی آیت. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ذالکا، یہ اس لیے ہے، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ان کے لم یکن نہیں ہے، ربو کا تیرا رب، مہلکا ہلاک کرنے والا، مہلک القری بستی کو. اور یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بظلم، ظلم کرتے ہوئے. ظلم سے اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا. واہ کا مطلب ہوگا جبکہ اہلوہا، اس کے اہل جو ہیں، اس کے رہنے والے جو ہیں، اس بستی کے رہنے والے، غافلون، غفلت کی حالت میں ہوں. بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا اس حال میں کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں. اب یہ کسی بستی کے غفلت میں ہونے سے کیا مراد تھی؟ اس بارے میں دو نکتے ہیں جو خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیے. ایک تو یہ کہ جب ایک بستی بگڑ جاتی ہے، کوئی قوم بگڑ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اپنا رسول بھیجتا ہے. وہ رسول اس قوم کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم بگڑ گئی ہو، اپنے اعمال کو صحیح کرو، اعمال کو صحیح کرو گی تو تمہیں جنت ملے گی، اعمال کو صحیح نہیں کرو گی اور اسی راستے پہ چلتی رہو گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اس طرح پر ان کو وہ خدا کا رسول جو ہوتا ہے وہ انذار کے ذریعے سے ان کو متنبع کر دیتا ہے. اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اور اس طرح پہ وہ غافل نہیں ہوتے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا کا رسول آ کے اب ان کو بتا چکا ہے. ایک تو یہ آپشن. دوسری تفسیری رنگ جو حضور نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر بستی میں خدا کا رسول بھی آئے، بلکہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ خود وہ بستی یہ عرفان حاصل کر لیتی ہے، ان کو اس بات کا علم اور شعور ہو جاتا ہے کہ ان کے اعمال گندے ہو چکے ہیں، کہ وہ قوم بحثیت قوم خبیث ہو چکی ہے، گندی اور پلید ہو چکی ہے، ان کے اعمال فاسد ہو چکے ہیں. جب ان کو یہ شعور مل جاتا ہے کہ ان کے اعمال گندے ہو چکے ہیں، تب بے شک خدا کا رسول ان میں نہ بھی آئے، ان کا ذاتی علم جو ان کو بتا دیتا ہے کہ ان کے اعمال گندے ہو چکے ہیں، وہی اس بات کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. گویا کہ وہ غفلت کی حالت میں نہیں ہوتے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کیوں عذاب آ رہا ہے. یہ دو نکات تھے جو خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیے. یہ مضمون چونکہ ابھی جاری ہے، اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں بیان کروں گا.